ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 55ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 32ویں آیت کی تفسیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول پہلے تو ہم آیت کی تلاوت کریں گے اور اس آیت کے ایک ایک عربی لفظ کا لغوی معنی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ہی محاورے کی زبان میں اس کا ترجمہ بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الفاظ کے الگ الگ معانی پر اگر غور کیا جائے، قالو انہوں نے کہا، سبحانکا آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما علمتنا آپ نے ہمیں سکھایا، جو ماں کے معنی میں جو آتا ہے، انکا انت بے شک آپ، العلیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر اس کا ترجمہ ملا کر کے دیکھا جائے تو انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تاریخ آدم اور تاریخ اولاد عالم کا اولین واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ تخلیق آدم سے شروع ہوتا ہے، جس کی تفصیل آپ مسلسل کئی سابقہ قسطوں میں سنتے آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ محض کوئی مذہبی نظریہ نہیں ہے جو کسی مذہبی کتاب سے پیش کیا جا رہا ہو، بلکہ ایک زندہ کتاب کی ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ واقعہ ایک زندہ و پائندہ کتاب القرآن الحکیم کا سچا واقعہ ہے جو دنیا کی کسی کتاب، کسی مذہبی لٹریچر میں موجود نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں جس قدر بھی کتابیں انسان کی ابتدا کے بارے میں جو بھی مواد پیش کرتی ہیں، جو دلائل پیش کرتی ہیں، جو تفصیلات پیش کرتی ہیں، ان کے مقابلے میں صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی ابتدا، اس کی خلافت، اس کے علم، کائنات میں اس کے کردار اور انسان کے مقابلے میں فرشتوں کی حیثیت اور ان کے علم کے اسٹیٹس کے بارے میں ایک ٹھوس اور مبنی بر حقیقت مواد پیش کرتا ہے۔ جن افراد کو یا جماعتوں کو یا قوموں کو اس مواد سے واسطہ نہیں پڑا، وہ طرح طرح کے نظریات میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اور انہی نظریات کے نتیجے میں ان کی دنیا ہی نہیں بلکہ ان کی آخرت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ کئی مثالیں ہیں، لیکن ہم آج ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہندو دھرم کو ہی آپ لے کر دیکھیں کہ یہاں کیا کیا کچھ تفصیل ملتی ہے جو منطق اور ریزننگ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ صرف اور صرف فرضی بیانات پر مشتمل نظر آتی ہیں۔ اس دھرم کے فلسفے کی مختصر تفصیل جو وکیپیڈیا سے لی گئی ہے کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے یا جا سکتی ہے کہ برہما یا براہما ہندو مت کی تریمورتی کا پہلا جز ہے اور خدا کی تخلیقی صفات سے معنون ہے۔ ہندو فلسفے کے مطابق کائنات اور انسانی زندگی پر 3 طاقتیں حاوی ہیں جن کا تعلق تخلیق، الوہیت اور موت سے ہے۔ ہندو خدا کی وحدت کو 3 حصوں میں منقسم کر کے اس طرح مشخص مانتے ہیں، جیسے پہلے نمبر پر برہما یعنی کائنات کا پیدا کرنے والا، دوسرا وشنو یعنی پرورش کرنے والا، تیسرا شیو یعنی موت دینے والا۔ ہندو صرف وشنو اور شیوا کی پوجا کرتے ہیں۔ گپتا عہد سے برہما کی پرستش جو ہے کم ہونے لگی۔ گپتا ایک زمانہ ہے، اس زمانے سے برہما کی
پرستش یعنی عبادت کرنا کم ہونے لگا، اس کی عبادت کم ہونے لگی۔ اب ہندوؤں میں شاید ہی کوئی برہما کی پوجا کرتا ہو۔ ہندو مت کے نزدیک وشنو اس دنیا میں اوتار کی حیثیت سے 10 مرتبہ ظاہر ہوا۔ 7ویں موقع پر رام اور 8ویں مرتبہ کرشن کے نام سے۔ برہما پیدائش کے لیے مستعمل لفظ سے مشتق برہما غیر شخصی کائنات کا وہ اعلیٰ ترین اور ناقابل تردید اصول ہے جس کی رو سے ہر چیز کا ظہور ہوا اور جس میں سب کچھ واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کا کوئی جسم نہیں، غیر مادی اور ابدی ہے، اس کا کبھی آغاز نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی انجام ہوگا۔ مادہ اور شعور ہر دو کا جوہر اسی سے اٹھتا ہے۔ مسبب الاسباب اور کائنات کا پس منظر ہے۔ برہما کبھی آرام نہیں کرتا، کبھی غیر موجود نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا مقام وجود نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ شعور اور روح کے بنیادی کائناتی سرچشمہ ہونے کے باعث برہما بنیادی یا کائناتی ذات ہے جو فرد کے روحانی باطن کا سورج بن سکتا ہے۔ چنانچہ کائنات میں پائی جانے والی ہر شے یا وجود کی ذات کا اصل جوہر خود برہما ہے۔ یہ ہندو دھرم میں ہے یہ ساری چیزیں۔ تذکیر و تانیث سے ماورا یعنی نہ وہ مذکر ہے نہ مؤنث۔ محیط کل بالذات قوت یعنی ہر چیز پر، ہر ذات پر اس کی قوت ہے، محیط ہے اس کی قوت۔ برہما کے مصدر با راہا کا لغوی مطلب افزائش یا نشو نما ہے۔ برہما کے شروع میں جو BRAH آپ اگر سمجھ لیں، اس کو اگر انگریزی میں سمجھنا چاہیں یا اردو میں لکھنا چاہیں تو با راہا برا، اس کا لغوی مطلب افزائش یا نشو نما ہے۔ اگرچہ کہ رگوید میں مستعمل یعنی استعمال میں لانے والا لفظ برہمن مذکر استعمال ہوا ہے، لیکن برہمانا مذکر ہے اور نہ ہی لاصنف کے طور پر مذکور ہے۔ بات کے ادب میں برہما کائناتی وحدت کے مساوی قرار پایا۔ برہما کے متعلق تصور کی جڑیں بھی نامعلوم زمانوں سے چلے آنے والے مسئلے سے ہے۔ کائناتی وحدت کے تصور کی تشکیل کو واضح ادوار میں بانٹا جا سکتا ہے۔ جیسے پہلے ویدک دور کا تعلق برہما کی اس تعبیر سے ہے جو اپنشد میں ملتی ہے، جبکہ دوسرے دور کا تعلق ویدانت کے تشکیلی دور سے ہے۔ پہلے دور کا آغاز اوائل ویدک عہد سے ہوا، ویدک کے زمانے سے ہوا جو پہلا ویدک کا زمانہ تھا۔ جس طرح ہندوؤں کی مذہبی زندگی میں وحدت کے تصور نے نفوذ کیا، بالکل وہی اثر برہما کے متعلق آتما پرماتما کے تصور پر ہوا۔ وشنو اور شیو کی دو الگ الگ معبودوں کے حوالے سے تفریق کم ہونے لگی اور وہ ایشور یعنی عالم کل کے مالک کی صورت میں متحد ہو گئے۔ ناظرین، یہ تفصیل ہے جو وکیپیڈیا میں پائی گئی تھی، یہ ساری چیز ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، جو لفظ بہ لفظ وہاں موجود ہے۔ ہندو دھرم میں برہما کسے کہتے ہیں، وشنو کسے کہتے ہیں اور شیو کسے کہتے ہیں، اور ان تینوں کی پوجا کس طرح ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد دو چیزیں ہٹ گئی اور برہما کسے کہتے ہیں اور برہما سے برہمن کا لفظ کیسے نکلا، یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس تفصیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح الوہیت اور عبدیت کو ایک دوسرے میں گڑمڑ کر دیا گیا ہے۔ اس میں نہ انسان کو خدا سے جدا کر کے بات کی گئی ہے، نہ خدا کو انسان سے جدا کر کے بات کہی گئی ہے۔ ایک معمولی عقل رکھنے والا قاری بھی اس تفصیل سے گڑبڑا جائے گا کہ خدا کون ہے اور اس کی مخلوق کون ہے۔ عیسائیت، یہودیت، بدھ مت وغیرہ میں ایسے ابہامات عام ہیں جن کے عقلی طور پر توجیہ کسی صورت ممکن نہیں۔
اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل میں حقیقت ہے اور اسی میں دماغ اور دل دونوں مطمئن ہوتے ہیں۔ مذکورہ آیت 32 میں بھی اسی واقعے کی اگلی کڑی ہے جو فرشتوں کے مکمل سرنڈر کی یعنی خود کو حوالے کر دینے کی شکل میں آگے بڑھتی ہے۔ وہ صاف صاف کہتے ہیں جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے۔ ایک ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت آخر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ عطا ہے، وہ نعمت ہے۔ انسان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے آج چاند تک پہنچ گیا، اس کے اوپر میری دوڑ لگ رہی ہے، تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ علم کا کمال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے مقصد وجود کی حکمت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مخلوق کو اس کا کما حقہ ادراک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح فرشتوں کو تخلیق آدم کی غایت سمجھ میں نہ آ سکی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انسان تو زمین میں خوریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی ہر چیز کا علم نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے، سکھا دیا ہے۔ ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محض علم ہی نہیں رکھتا بلکہ ہر علم کے ساتھ حکمت بھی اس کا خاصہ ہے، جو ضروری نہیں کہ مخلوق میں سے بھی ہر علم رکھنے والے کو حاصل ہو۔ آج کل دیکھتے ہیں پڑھے لکھ کے لوگ جاہل ہیں، اور کبھی کبھی جاہل آدمی جو ہے پڑھے لکھوں جیسی بات کر لیتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ چیزوں کے نام سکھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان پر مہربانی فرمائی ہے، ورنہ ناموں کے بغیر چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا بلکہ انسان کی ساری گفتگو ہی شاید ناممکن ہو جاتی۔ علم ہے تو بول رہا ہے۔ مجھے علم اس بات کا ہے کہ سامنے جو رکھا ہوا ہے وہ کیمرہ ہے، اس سے سامنے والی اسکرین ہے، اس کے بغل میں جو رکھا گیا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دکھانے والا پرامپٹر ہے، اور بہت ساری چیزیں، ان کی ایک ایک چیز کا نام مجھے معلوم ہے جس کی وجہ سے میں سامنے والے بندے سے بآسانی گفت و شنید کر سکتا ہوں۔ جیسا کہ ہم پچھلی قسطوں میں تفصیل سے ان امور کا تذکرہ کر آئے ہیں کہ ایک ایک شعبے کے لاکھوں نام نکل جاتے ہیں، لاکھوں شقیں اور اس کے شعبے نکل جاتے ہیں، اس کی کڑیاں نکل جاتی ہیں، اور ہر کڑی کو، ہر شعبے کو ایک ایک نام دیا گیا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ انسان کی قدر و منزلت صرف عبادت کے ساتھ ہی نہیں، علم کے ساتھ بھی ہے، اور یہ علم ہی اسے عمل کی راہ پر ڈالتا ہے۔ خالی بیکار میں سجدے مار رہے عبادت کے نام سے نہیں۔ اس کو سجدہ کیوں کر رہا ہے، سجدے میں جانے کے بعد اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، اور مجھے مانگنا کیا ہے اور میری پہچان کیا ہے، اور جس کے لیے سجدہ کر رہا ہوں اس کے پاس میرے لیے عطا کرنے کی ایسی کون سی طاقت ہے، کون سی چیز ہے۔
ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ فرشتوں کو عجز و خاکساری یعنی سبحانک لا علم لنا ادب کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس میں نہ انا کا پرتو ہے، نہ کسی غرور یا گھمنڈ کو ہی راہ پانے کا موقع ہے۔ یعنی انسانوں کو اس بات سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ادب کس کا نام ہے، اور یہ اسوہ ملائک جو فرشتوں میں پائی جا رہی ہے انسانوں کے لیے بھی قابل تقلید ہے، اور کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ معیار کا آدمی ہے، اس کے ادب سے۔ بہرکیف ناظرین، یہاں پر وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیں اور وباؤں کے درمیان اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، غربا کا خصوصی خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔